الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم اور جمعہ مبارک ہو۔ آج آپ کے لیے روحانی وظائف چینل نام محمد کا ایک ایسا خاص عمل لایا ہے کہ آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ پاک اگلے جمعۃ المبارک تک لگاتار ایک دن آپ کے پاس رزق کے فرشتے بھیجے گا۔ اللہ پاک آپ کی جھولیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی تمام خواہشات پوری کر لی جائیں گی۔ بس اپنے سجدوں میں کثرت لائیے اور جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجیے کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہو۔ مفسر قرآن حضرت علامہ احمد بن محمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ساوی میں تحریر فرماتے ہیں کہ بلعم بن باعورہ اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا، اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا، یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، بہت ہی مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں مقبول ہوا کرتیں، اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھیں۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باعورہ کی قوم ان کے پاس سے گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں، اس لیے معاذ اللہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات یعنی آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعم بن باعورہ کانپ اٹھا اور کہتا کہ تمہارا ناس و خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس کو کہنا پڑا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کر دوں گا۔ جب استخارے میں بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے۔ اس کی اب کی بار اس کی قوم نے بہت سے قیمتی تحائف اس کے سامنے رکھے اور بد دعا کرنے پر اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعم بن باعورہ پر حرص و لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس کر اس کی خواہش پوری کرنے پر تیار ہو گیا اور اپنی گدی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدی کو اللہ پاک نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا افسوس اے بلعم، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روک دے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ مگر بلعم بن باعورہ کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن چکی تھی، لہٰذا وہ گدی کے خبردار کرنے کے باوجود بھی نہ رہا اور حسبان نامی پہاڑ پر چل کر بلندی سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھتے ہوئے بد دعا کرنا لگا۔
لیکن خدا کی شان کے بد دعا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرتا، مگر اس کی زبان پر اس کی اپنی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعام، تم تو الٹی دعا کر رہے ہو۔ کہنے لگا کہ میں کیا کروں، میں بولتا وہی ہوں جو تم چاہتے ہو، مگر میری زبان سے نکلتا کچھ اور ہے۔ پھر اچانک اس پر غضب الہی نازل ہوا اور اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی اور کہنے لگا افسوس، میری دنیا و آخرت دونوں تباہ و برباد ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو گیا۔ جاؤ، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، اللہ پاک اپنے بندے کو نیکی کی راہ میں لے کر آتا ہے، لیکن شیطان اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو کبھی بھی مال و دولت کے ہوس اور مال و دولت کے لالچی ہرگز نہ بنیے کہ لالچ و ہرس انسان کو دنیا اور آخرت کے پھندے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی اللہ پاک آپ کو مال و دولت سے نوازے، خاص کر جمعۃ المبارک کے دن ضرور صدقہ کیجئے کہ جمعۃ المبارک کے دن جو صدقہ کرتا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے اور اس کی تمام خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ جمعۃ المبارک کے دن کے کسی بھی حصے میں نام محمد آپ نے اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے سینے کے اوپر لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی شہادت کی انگلی سے آپ نے اپنے گھر کی سامنے والی دیوار جہاں سے دروازے سے اندر آیا جاتا ہے وہاں پر لفظ محمد لکھ دیجئے، اور پھر دیکھیے گا اس لفظ محمد سے ایسا نور جگمگائے گا کہ آپ کے پورے گھر میں رزق کی برسات ہو جائے گی۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں تو آپ نے مغرب کی نماز جب ادا کرنی ہے تو آپ نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگاتار آپ نے 500 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا۔ میرے جن بہن بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے وہ فوری طور پر ہمیں کمنٹ میں میسج کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام جمعۃ المبارک کے دن خصوصی طور پر کروایا جائے گا۔ تو فوری اپنا نام دعاؤں میں شامل کروائیں، اور اس کے ساتھ اپنا نام شامل کروانے کے ساتھ ساتھ اپنا نام اور درود پاک بھی ضرور کمنٹ میں میسج کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا درود پاک بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً، تحفۃً، عقیدتاً، نذرانۃً پیش کر دیا جائے گا۔ تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔